السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 33۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے بنا دیے موالیہ وارث مما ترکا جو چھوڑ جائیں الوالدانی والدین والاقربون اور قریبی رشتہ دار، یعنی کہ ترکے میں جو چھوڑ جائیں مال اس کے وارث ہیں والدین اور قریبی رشتہ دار۔ والذین اور وہ لوگ عقدت بن چکا ہے ایمانکم تمہارا ایمان یا تمہارا عہد یا تمہارا وعدہ ان سے، فآتوہم تو انہیں بھی دو نصیبہم ان کا حصہ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا علی کل شیء شہیدا ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے، ہر چیز کا گواہ ہے۔ عرب کی پرانا ایک دستور تھا، ایک رسم تھی صدیوں سے چلتی چلی آ رہی تھی کہ جو کسی شخص کی جائیداد ہوتی اور اس کا جب وارث یعنی کہ بنانے کی باری آتی یا اس کا آخری وقت ہوتا اور اس کو تقسیم کرنے کی باری آتی تو ایسے لوگوں کو دی جاتی جن کی آپس میں دوستی ہوتی، جن کو منہ بولا بیٹا بنا دیا جاتا یا جو کوئی ان کا قریبی کلوز تعلق والا ہوتا، یہ نہیں کہ وہ ان کا سگا رشتہ ہوتا۔ لیکن جب سورہ نساء آئی، اللہ پاک نے اس میں ہمارے لیے وراثت کے قوانین مقرر کر دیے کہ جس میں والدین اور قریبی رشتہ دار سب سے پہلے ہیں، باقی بعد میں ہیں، بلکہ باقی ہیں ہی نہیں۔ اگر کوئی دے تو وہ اس کا اچھا فعل ہے، یا اگر کسی کے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے، کوئی پیمان بن چکا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن شریعت میں ایسا کوئی دستور نہیں ہے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کسی اور میں جائیداد تقسیم کی جائے۔ تو قریبی رشتہ داروں میں اولاد ہے، بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، اور والدین تو سب سے پہلے ہیں ہی ہیں۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کی جائیداد میں والدین کو حصہ ملے، موسٹلی والدین کی جائیداد میں سے ہی بچوں کو حصہ ملتا ہے۔ ایک دستور اللہ پاک نے بنایا ہے، اور اللہ سب کے والدین ہی کو سلامت رکھے اور ان کی اولادوں کو بھی ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے۔ تو اگر کوئی منہ بولا بیٹا یا کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ وراثت کا پہلے سے قاعدہ طے تھا تو ٹھیک ہے، اس کو چھٹا حصہ دے دیا جائے معاہدے کے مطابق۔ لیکن حقیقت میں جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں اولو الارحام والی آیت نازل فرمائی تھی نا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے بعد یہ بھی منسوخ ہو چکی ہے۔ آیت کا یہ جو حصہ ہے نا والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، یہ بھی حصہ منسوخ ہو چکا ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق قرآن پاک نے شریعت کی تقسیم کے اتنے واضح قانون جاری فرما دیے ہیں کہ اب کسی کو وصیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ اب وہ خاموشی سے دنیا سے چلا جائے، اس کی جائیداد قرآنی اصول کے مطابق ساری بٹ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، اور اس میں گورنمنٹ کا حصہ بھی نکلے گا اگر ہم قرآنی اصول کے مطابق اس کو تقسیم کریں۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں فوراً اگر کوئی ایک بیٹا ہے ساری جائیداد کا اکیلا وارث ہے، اگر کوئی ایک بیٹی ہے تو ساری جائیداد کی اکیلی وارث ہے۔ قرآن کوئی کھولتا ہی نہیں ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اس میں کتنی ڈیٹیل ہے، اس میں کتنی زیادہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مجھے جبرائیل امین نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنا زیادہ بتایا کہ مجھے لگا کہ اب ان کو وراثت میں حصہ ملا کہ اب ملا۔ یعنی کہ اتنی زیادہ کلوز اور اتنے زیادہ حقوق کے باوجود ان کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، تو پھر جو منہ بولے بیٹے یا ایسے وعدے پیمان میں بندھے ہوئے، اب جن کے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے کہ میں تمہیں اپنی جائیداد میں سے یہ دوں گا تو ان کا وعدہ ضرور پورا کرنا چاہیے۔ لیکن آیت نمبر 34، الرجال مرد قوامون نگران ہیں علی النساء عورتوں پر، بما فضل اللہ جو اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے، بعضهم علی بعض مردوں کو عورتوں پر، وبما انفقوا اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مالوں میں سے، فالصالحات پس اطاعت گزار اور نیک عورتیں، قانتات اطاعت گزار ہوتی ہیں، حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیب مرد کی غیر حاضری میں، بما حفظ اللہ اللہ کی حفاظت سے،
واللاتی اور وہ عورتیں تخافون اندیشہ ہو تمہیں خوف ہو جن سے نشوزہن جن کی نافرمانی کا فائزوہن تو انہیں سمجھاؤ وہجروہن اور انہیں الگ کر دو فی المضاجع اپنی خوابگاہوں سے وَاضْرِبُوهُنَّ اور انہیں مارو فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ اور اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں فَلَا تَبْغُوا تو نہ تلاش کرو عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ان پر کوئی راہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا علیًا کبیرا بہت بلند بہت بالا بہت بڑا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے بڑی ہی ڈیٹیل سے مرد کی حاکمیت کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کو اللہ نے کیسے قوام بنایا۔ قوام کیسے کہتے ہیں؟ قوام اسے کہتے ہیں کہ جو ضروریات کی چیز مہیا کرنے والا شخص ہو، ان کی نگہبانی اور حفاظت کرنے والا ہو، ان کی اصلاح اور درستگی کا ذمہ دار ہو، ایسے شخص کو قوام کہتے ہیں۔ اب جس شخص میں یہ خوبیاں موجود ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ مرد ہی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ 40 رولز آف لو میں ہم نے ایک چیپٹر پڑھا تھا جس میں مولانا روم کے پیر و مرشد شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم کی بیوی سے کہتے ہیں دنیا میں ایسے مرد بھی ہیں جو مرد نہیں ہیں، اور دنیا میں ایسی عورتیں بھی ہیں جو مرد ہیں۔ تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جینیٹیکلی ان میں کوئی ایشوز ہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے وزن مردوں سے زیادہ اٹھا سکتی ہیں۔ جیسے مرد اپنی صلاحیتوں کو آزماتا ہے، اس سے بہتر انداز سے اپنی کیپیبلٹیز کو، اپنی صلاحیتوں کو نکھارتی ہیں، آزماتی ہیں، اپنا ہنر آزماتی ہیں، مرد بن کے دکھاتی ہیں۔ تو یہ جس طرح ایک فورس کا کمانڈر ہوتا ہے یا گھر کا یا کسی بھی ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، اسی طرح گھر کا سربراہ جو ہے وہ الرجال ہیں۔ اللہ نے ان کو گھر کی ریاست کا حاکم اعلیٰ بنایا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ضروریات کا اور خوشحالی کا ذمہ دار ہے، لہٰذا اب جو ہماری ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہے، ہم پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے مرد کو قوام اس لیے بنایا ہے کہ اسے عورت پر فضیلت دی ہے۔ اب مرد کی جو ساخت ہے اس کی ہم دو وجوہات بتا سکتے ہیں کہ دو خوبیاں ہیں مرد میں، ایک وہبی ہے اور ایک کسبی ہے۔ یہ وہبی واؤ ہے بے یہ وہبی، وہبی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عطا، اور کسبی کا مطلب ہوتا ہے کاف جو ڈنڈے والا ہے سین بے یہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اپنی محنت سے کمائی ہے، کسب کر کے کمائی ہے۔ یعنی کہ مرد کی دو خوبیاں جو ہیں وہبی اور کسبی، ایک اللہ کی طرف سے ہے اور ایک اس کی محنت کی وجہ سے ہے۔ پہلی خوبی کا تو ہم بلا شبہ ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ مرد اپنی جسمانی قوت، اپنی ذہانت، معاملہ فہمی، دور اندیشی، ہر چیز میں وہ عورت سے ایک سٹیپ دو سٹیپ آگے ہوتا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ اس کا تجربہ عورت سے زیادہ ہے کہ وہ گھر سے نکلتا ہے، وہ دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا سے ملتا ہے، معاملات کرتا ہے، اس کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے اور اس کی ہر چیز ہم سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس کو ہمارے لیے اس لیے جو ہے نا نگران بنایا ہے، قوام بنایا ہے۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ کماتا ہے، اپنے بیوی بچے کے اخراجات، آرام و آسائش، ان کی حفاظت، ان کی تربیت، ان کی ہر چیز کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا نا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے مرد کو فضیلت دی ہے کہ وہ اپنے مال اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآنی اصول سے سمجھیں تو یہ کوئی غلامی نہیں ہے مرد کی۔ اگر مرد کماتا ہے تو عورت کیا کرتی ہے؟ عورت اس کا گھر چلاتی ہے، اس کے بچے کو پالتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے، ان کے لیے، مرد کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا، لباس اور صفائی ستھرائی اور لباس کے دھونے، استری کرنے اور یہ سارے کام کی ذمہ دار بھی تو ہے نا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذمہ داریاں بنا دی تھیں کہ آپ نے گھر کے کام کرنے ہیں، آپ نے باہر کے کام کرنے ہیں، اور یہ دونوں مل کے گھر چلاتے ہیں۔ اب مرد کو عورت کا شکر گزار ہونا چاہیے اور عورت کو مرد کا شکر گزار ہونا چاہیے۔
اگر ہم زندگی میں شکر سیکھ لیں تو ہمارے آدھے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں. لیکن ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، وہ ایک ہی بندہ کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا. اور پھر سارا برڈن اسی ایک پہ ہی رہتا ہے، اور وہ تا دم آخر وہی صبر کر رہا ہوتا ہے. تو پھر ایک نہ ایک دن کسی کو احساس ہونا ضرور ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ ڈالتا ہے دل میں بات کہ اس نے اتنا صبر کیا ہے، اس نے اتنا شکر کیا ہے. اور لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں ہی صبر اور دونوں ہی شکر کریں. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک صبر کرتا ہے اور ایک شکر کرتا ہے، اور ایک کچھ بھی نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بڑی خوبصورت یہاں پہ ہے، جو آیت کا اگلا حصہ ہے. بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اسے حکم کرے تو وہ تیری اطاعت کرے، اور اگر تو کہیں باہر جائے تو وہ تیری غیر حاضری میں اپنی عصمت کی اور تیرے مال کی حفاظت کرے. اب مرد کا مال ہے، بیوی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچ کرے، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچ کرے، لیکن ایسی جگہوں پہ خرچ نہ کرے جہاں اس کا شوہر خوش نہ ہو، اس سے ناراض ہو. یہ اس کی امانت میں خیانت ہے. اور مرد اپنی بیوی اپنی عزت کی حفاظت کرے شوہر کی غیر موجودگی میں. اب تو اکثر ہی دیکھا گیا ہے ملک کی حالات کے پیش نظر خواتین پیچھے رہ جاتی ہیں اور مرد باہر کمانے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بہتر سیٹ اپ، بہتر لائف کا ارینج کر رہے ہیں. لیکن پیچھے سے خواتین بے روی کا شکار ہو جاتی ہیں، غلط صحبت میں اور شوہر کے مال کا بے دریغ غلط استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہی اور اپنے شوہر کی. اس چیز سے بچنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا ہے. یہ احادیث ایسے ہی کوئی کاغذ پین پہ لکھنے والی یا کسی جگہ پہ محفوظ رکھنے والی نہیں ہیں، یہ اپنے اندر اتارنے والی ہیں. ان کو جاننا ہے، ان کو سمجھنا ہے، ان کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرنا ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ اتنے اس طرح کے واقعات دیکھے جا رہے ہیں، بلکہ آفرز بھی لگ رہی ہیں کہ جن کے شوہر باہر ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں. نعوذ باللہ من ذالک، ربنا لا تجعلنا منہم. اس لیے تو ہم پر ایسے حکمران نافذ ہیں کہ ہم اس قدر زنا میں ڈوب رہے ہیں. اس قدر، یہ زنا نہیں ہے، یہ اس سے اگلا لیول ہے. اس کا جو سزا ہے وہ زنا سے بڑی ہے. زنا کی تو 80 کوڑے ہیں، اس کی 100 کوڑے ہیں، بلکہ رجم ہے. رجم مینس ہلاک کر دینا پتھر مار مار کے. تو اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں فرما رہے کہ اگر مرد کو اپنی بیوی کی نافرمانی کا خوف ہو تو پہلے اسے سمجھائے. یہاں نافرمانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کھانا نہیں پکا کے دے رہی، وہ اس کے کپڑے نہیں دھو رہی، وہ اس کا بچے نہیں پال رہی. یہ تو اس کی ذمہ داریوں میں پہلے ہی شامل نہیں ہے. اگر میں یہ بات بتا دوں تو خواتین یہ کام چھوڑ دیں، لیکن ہم بتاتے اس لیے نہیں ہیں کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو. حقیقت یہ ہے، شریعت شوہر کے اوپر لاگو کرتی ہے کہ وہ گھر کی صفائی ستھرائی، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، استری کرنا یا جتنے بھی معاملات ہیں اس کے لیے اپنی بیوی کو ایک ملازم یا 2 ملازم یا 4 ملازم جتنے بھی لا کے رکھے. حتیٰ کہ بیوی پر یہ بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائے، بلکہ اس کے دودھ پلانے کے پیسے دے کے وہ کسی سے دودھ پلوا لے. آپ بتائیں اور عورت کو کیا چاہیے؟ کیوں نکلتی ہے وہ گھر سے باہر؟ کیا کہتی ہے گھر سے باہر نکل کے؟ کیا چاہتی ہے وہ؟ کون سا عورت مارچ کیا چاہتی ہے؟ اللہ نے تو ہمیں حقوق دیے، اتنے تو مرد کو بھی نہیں دیے. اگر سورہ نساء کو ہم دل سے جان لیں نا تو ہم تو سجدے سے ہی نہ اٹھیں کبھی. کہ اللہ نے ہمیں اتنے حقوق عطا فرما دیے ہیں، ہم اتنی زیادہ پاور میں ہیں، ہماری اتنی ویمن امپاورمنٹ اللہ پاک نے تسلیم کی ہے. ہمیں اور کیا چاہیے اس کی بارگاہ سے؟ تو ایسی بیوی جو اپنے شوہر کی اس طرح کی نافرمان ہو کہ وہ اس کی بات نہیں مان رہی، وہ کہیں اور انٹرسٹڈ ہے، تو سب سے پہلے اسے سمجھایا جائے. پھر اسے اگر وہ نہیں سمجھ رہی، اگر تو وہ اس کا ضمیر زندہ ہوگا تو وہ سمجھ جائے گی کہ ہائے میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، وہ اس سے معافی تلافی کرے گی، اس کی طرف رجوع کرے گی. لیکن اگر وہ اس سمجھانے سے نہیں سمجھ رہی تو دوسرا اس کا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو اپنے بستر سے الگ کر دے، اسے اپنے ساتھ نہ سلائے، اسے کہے کہ ٹھیک ہے آج سے تمہارا راستہ الگ ہے، میرا الگ ہے. اگر اس کا ضمیر زندہ ہوا تو وہ اپنے شوہر کی اس بات پر ہرٹ ہوگی اور پھر وہ واپس پلٹے گی.
کافی لمبی ہو گئی ہماری ڈیٹیل، لیکن یہ اتنی ہی ڈیٹیل مانگتی تھی آیت. اور اگر اس کا ضمیر نہ جاگا ہوا اور وہ اس کا کہیں اور ہی انٹرسٹڈ ہے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اسے مارو. اب دیکھیں یہ نہیں کہا کہ پکڑ کے طلاق دے دو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سا بیوی پہ شک ہوا اس کو گھر بھیج دیا اور طلاق اس کے ماتھے پہ پہنچا دی. قرآن نے تو ہمیں یہ 3 سٹیپ دیے ہیں ویمن امپاورمنٹ میں کہ اتنی جلدی فیصلے نہ لو، بلکہ پہلے اس کو نصیحت کرو، پھر اس کو بستر سے الگ کرو اور پھر اس کو مارو. اور مارنا کیسے ہے، یہاں پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مارنے کی نوبت آ جائے نا تو مسواک سے ماریں، یا اس سے بھی ہلکی چیز سے. مسواک جسم پہ نشان نہیں پڑنا چاہیے، اتنا ہلکا طریقے سے مارنا ہے. اور ہمارے ہاں کیا دستور ہے، بیویوں کے جسموں پہ نشان اور داغ اور کیا کیا کچھ نہیں پڑا ہوا ہوتا. اتنی مار کھا کے بھی بعض بیویاں کہتی ہیں نہیں ہمارا شوہر تو بہت اچھا ہے، بس کبھی غصے میں آ جاتا ہے نا تو کوئی چیز اٹھا کے مار دیتا ہے. بڑا سلام ہے ان بیویوں کو اور بڑا اجر ہے ان کا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ 3 حربے آزماؤ. اگر یہ تینوں حربے نہیں کام کر رہے تو اس کا الگ دستور ہے، لیکن اگر وہ کام کر جائیں تو وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں گی، اور اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں تو تم کوئی اور ظلم کا راستہ نہ اختیار کرو، کوئی اور طریقہ نہ سوچو ان کو تکلیف دینے کا. فلا تبغوا علیہن سبیلا، ان پر کوئی اور راہ اختیار نہ کرو تکلیف دینے کی. بے شک اللہ بہت بلند ہے، بڑا عظمت والا ہے. دیکھیں عورتوں کے کتنے حقوق ہیں، کتنے زیادہ. ہمیں تو اپنے رب کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین.